अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नवे सुपारे का आगाज़ करेंगे। इससे पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन सुम आमीन। एक छोटी सी हदीस का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उसका ख़ुलासा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफ़लिस कौन है? सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम दिनार ना होंगे वो मुफ़लिस है। तो आपने फरमाया कि मेरी कौम का मुफ़लिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत नेकियां लेके आएगा, नमाज रोज़ा हज ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी के बारे में झूठ बोला होगा, कभी चुगली लगा दी होगी, कभी किसी का माल खा लिया होगा। तो क़यामत के दिन मज़लूम को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम के गुनाह उसके नामा अमाल में शामिल कर दिए जाएंगे, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको दोज़ख में घसीट कर ले जाओ। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए, अब आज हम जो भी पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि देखिए, नेकियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन गुनाहों से हिजरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि रोज़े में हम सभी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस महीने में हम सभी कोशिश करते हैं कि हम गुनाहों से दूर रहें, हम बुरी बातों से दूर रहें, और हम जितनी नेकियां हैं हम वो समेट सकें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या वो रोज़ा किसी भी वजह से नहीं रख सकते, तो वो इस चीज़ को देखें कि रोज़ा सिर्फ भूख का रोज़ा नहीं होता। रोज़ा हमारी आँख का रोज़ा है, हमारे हाथों का है, हमारे पाँव का है, हमारे दिल का रोज़ा, हमारे सारे जवारे का रोज़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर एक भूख का रोज़ा हम नहीं रख सकते, तो हम पूरे जिस्म का रोज़ा रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लें। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि 9वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात फरमाते हैं। वक़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, और उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब। अब यहाँ पे हम हज़रत शुएब का किस्सा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट पारे से हमने शुरू किया हुआ था। हम डिफरेंट जो अंबिया हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसको नहीं माना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा कैसे उन पे नाजिल हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह का गुस्सा जो है वो अजाब की सूरत में भी और उनको खुशहाली देने की सूरत में भी है। और वो किस तरह से, आइए देखते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर से आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, गो हम इसको नापसंद ही करते हो। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाए। इसके बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इससे निजात दी है, और हमसे मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे मज़हब में फिर से आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है और हमारा रब है, और हमारा रब का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। हम अल्लाह ही पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, अब वो दुआ करते हैं कि हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा सख्त नुकसान उठाओगे। बस उनको जलजिले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, उनकी ये हालत हो गई जैसे वो इन घरों में बसे ही नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, वो बड़े खसारे में हो गए। इस वक़्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकामात पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर-ख्वाही की। फिर मैं इन काफ़िर लोगों पर क्यों रंज करूँ? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं।
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ نبیوں کا بات نہیں مان رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اگر عذاب کی صورت میں سختی لا رہے ہیں، اور کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، اور کسی بھی عذاب کا وجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی۔ اب دیکھیے عذاب تھا نا ان پہ برے حال کا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب کو انہوں نے دوسرے عذاب میں بدل دیا جو کہ خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پہنچتی تھی۔ جیسے اگر ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب برے حالات تھے، دیکھو اب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے حالات ہو گئے، تو ہم یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ کبھی اچھے حالات تو کبھی برے حالات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور اس کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھیے آج بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی برکتیں ہم پہ کھول دیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے گا جس وقت وہ سوئے ہوں گے، کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگتا؟ اور کیا ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جس وقت کہ وہ کھیل تماشوں میں مشغول ہوں؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے خبر ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جس کی شامت ہی آ گئی ہو کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں کو بند کر دیں بس وہ نہ سن سکے؟ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر معجزات لے کے آتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب معجزہ آیا تو پھر ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر وہ اس کو مان لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں کو بند کر دیتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ اب دیکھیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور یہ اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی، کیسے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا 40 دن کے لیے، اور پھر کیا سارا واقعہ جو ہوا تھا۔ اب آج انشاءاللہ آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تاکہ آپ یہ سٹوری جو ہے آپ اپنے بچوں کو آگے سنا سکیں، اور آپ کو بھی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چنا تھا، اور پھر سارا وہ واقعہ کہ وہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور فرعون جس کا جو اتنا طاقتور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور اس کو کہو کہ تم رب نہیں ہو، میں تمہارا رب ہوں، اور وہ سارے معجزے دکھا کے تم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور جب انہوں نے تکبر کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب فرعون نے کہا کہ اب آپ جو معجزہ لے کے آئے ہیں اس کو پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک استہا بن گیا۔ اب وہ ان کے پاس جو عصا تھا جس کو وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے، تو جب فرعون نے کہا تو انہوں نے عصا اپنا زمین پہ پھینکا تو وہ اتنا بڑا استہا ہوتا ہے، بہت بڑا سانپ بن گیا۔
تو فرعون نے کیا کہا؟ اب کبھی بھی نبیوں کے موت سے دیکھ کے اب کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، اب وہی چیز فرعون نے بھی کہی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی بڑا سخت جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہر میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مسلمان اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا چھوڑ دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کافروں سے بھی کروا لیتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی دلیل ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو ایک اپنے بھائی کو لے کے گئے تھے نا اس کے دربار میں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا کہ سارے شہر میں یہ اعلان کر دو کہ سب لوگ جو ہے وہ اس دن اس جگہ پہ جمع ہوں گے، اور جو جادوگر ہیں ان میں اور فرعون میں ان میں اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیں جب مقابلہ ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تھا تو کیا ہوا تھا کہ سب کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور فرعون جو ہے وہ ان کا خدا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایسا سبب بنا دیا کہ انہوں نے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور تبلیغ کا حق ادا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہر میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا صلہ ملے گا ہمیں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، تم ہمارے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بارش شروع کریں گے کہ ہم کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بند کر دی۔ اب دیکھیے یہاں پہ جادو کی بات ہو رہی ہے، جادو ایکچولی کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کی نظر بند کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، اور اسی کی یہاں پہ نشاندہی بھی ہے کہ لوگوں کی نظر بند کر دی اور اس پر ہیبت غالب آ گئی اور اس طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے سارے کے سارے بنے ہوئے کھیل کو نگل لیا، یعنی جب انہوں نے اپنی جو بھی ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی جب انہوں نے پھینکی تو وہ سارے چھوٹے 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 سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسلحہ وہ اپنا جو ان کے عصا تھا وہ مارا تو وہ ایک بڑا سا سانپ بن گیا اور وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو گئے، کیونکہ جادوگر تھے نا، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی وہ معجزہ ہے۔ تو اب وہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال لو۔ اور سو اب تمہیں اس حقیقت کا معلوم ہو گیا ہے اور میں یہ جان گیا ہوں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو سو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب موسیٰ ان کو ڈرانے لگا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس تو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ان کا بھی حوصلہ کتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے جانا تو اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر ایمان لے آئے ہیں؟ جب وہ ہمارے پاس آئے اور پھر انہوں نے دعا کیا کی، کیونکہ ان کو ڈر تو تھا نا، دیکھے سامنے فرعون تھا، تو اپنے لیے ہمت کی دعا کی ہے کہ یا رب العالمین، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکالنا۔ تو ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور وہ آپ کو اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ کے معبودوں کو ترک کر دیں؟
فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم کو یہ سب کرنے کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو صبر کے ساتھ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا، اور ان کو اپنی پوری جو وہاں پہ قوم تھی، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ تو وہاں کے غریب لوگ تھے نا، اور ان کو وہ سہارا کیا دے رہے ہیں کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے۔ آج فرعون اس پہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، رب بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو کل کو یہ زمین تمہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن تمہیں استقامت سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں اس کا خلیفہ بنا دے گا، تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو فرعون کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں تم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیوں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ لوگ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا آپ سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور بر ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک پہنچنا تھا وہ ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے اور آپ کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ پھر جب ان سے اس کا عذاب ختم کر دیا جاتا اور ایک خاص وقت تک اس کو ہٹا دیتے تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت برتتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کچھ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ اتنا عذاب نازل کیا تھا تو اتنے کمزور لوگ تھے جو ان کے کام کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ساری سرزمین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب نے نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا کیا، اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کچھ درم برم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پھر ان لوگوں کا ایک گروہ ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دے جیسا ان کا یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم میں سے بڑے جاہل لوگ ہو؟ دیکھیے اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اب اتنے انہوں نے اپنی آنکھ سے معجزہ دیکھا کہ جو سمندر تھا وہ دو حصے میں ہو گیا، اور آگے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بت سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس کی پوجا کریں، تو اب موسیٰ سے وہاں پہ مانگنا شروع کہ موسیٰ ہمارے پاس بھی ایسا ہی خدا بنا دے جس کی ہم عبادت کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تم اتنے جاہل لوگ ہو کہ تم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔
आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाहकुन है, ये मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं और उनका ये काम महज़ बेबुनियाद है। फरमाया क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और को महबूद तजवीज़ कर दूँ? हालाँकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फ़ज़ीलत दी है और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया, जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। और फिर इसने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आज़माइश थी। अब इतनी आज़माइश के बावजूद मूसा उनको समझा रहे हैं कि देखो ये अमल गलत है, क्योंकि अब इतनी देर तक वो फ़िरौन के साथ रहे और उसके महकूम रहे और वहाँ पे उनके काम करते थे। उनकी ज़हनियत जो थी अभी तक ऐसी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वादी तीम में चले गए थे, अब वादी तीम में तो एक पूरा गिरोह का गिरोह वहाँ चला गया ना, अब उनको एक पूरी उम्मत बनाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए और वहाँ पे उनको शरीयत दी थी। तो उसी का ज़िक्र अब इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रातें मज़ीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक़्त पूरा 40 रातों का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतज़ाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल ना करना। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक़्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझको करवा दीजिए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहे हैं, अब उनके दिल में और शौक पैदा हुआ कि मैं अपने रब को देखूँ कि वो कैसा है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कि मुझे कि मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं आपको वो मूसा कहते हैं कि मैं आपको एक नज़र देख लूँ। इरशाद हुआ कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, देखते रहो। अगर इसकी जगह पर ये अपनी जगह बरकरार रखा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। अब ये वही वाक़या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तजल्ली जब पहाड़ पर डाली थी तो वो रेज़ा-रेज़ा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फिर जब होश में आए तो अर्ज़ किया बेशक मैं आपको पाक समझता हूँ, मैं आपके जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुझको इम्तियाज़ बना दिया। तो जो कुछ मैं तुझको अता कर रहा हूँ उसको ले ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफ़सील लिखकर उनको दे दी। तुम इसको पूरी ताकत के साथ थाम लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे-अच्छे अहकामात पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपना अहकाम से बरगज़श्ता ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं है। और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे और अगर हदायत का रास्ता देख लें तो इनको अपना तरीका ना बनाएंगे और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो इससे गाफिल रहे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो गुमराही में पड़ गए और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयात को और क़यामत के पेश आने को झुटलाया, इनके सब काम गारित हो गए। इनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए हैं और बाद में अपने भाई को वहाँ छोड़ के गए हैं कि इनका तुमने ध्यान रखना है। और जैसे ही वो गए तो उसके बाद सामरी ने उनको बहका दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पास जितना ज़ेवर है उसको इकट्ठा करो, और उससे उसने एक बछड़ा बना दिया जिससे एक आवाज़ सी निकलती थी। अब यहाँ पे उसी के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा मबूद ठहरा लिया, जो कि एक कालिब था जिसमें से एक आवाज़ आती थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना ही उनकी कोई राह बतलाता है? इनको उन्होंने मबूद करार दिया और वो बड़ी बेइंसाफ़ी का काम कर रहे थे।
اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی؟ مطلب ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے تختیاں ایک سائڈ پہ رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ انہیں غصہ آیا نا تو ان کے بھائی اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بلا رہے ہیں نا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور مجھ کو ان ظالموں میں مت شمار کر، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی ان پر بہت ہی جلد اس کے رب کی طرح سے غضب اور ذلت اس دنیا میں بھی انہیں پڑی، اور ہم نے اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو بے انتہا سزا دی۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ اللہ کا غضب آتا ہے نا اللہ کی رحمت ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت و رحمت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ واپس آتے ہیں تختیاں لے کر، تورا لے کے واپس آتے ہیں تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم سے کیسے بات کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ جو 70 آدمیوں کا ایک گروہ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ آپ سے ملنا، مطلب یہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو پھر اب یہ بھی کہنے لگے کہ ہم رب کو دکھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ پھر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، پھر وہ کیسے ایک بجلی چمکتی ہے تو یہ سارے 70 کے 70 لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آتا ہے تو وہ گھبرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کی غلط باتوں کی وجہ سے، کیونکہ سب لوگوں نے نہیں کہا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، تو آپ نے سب کو مار دیا، اب میں واپس جا کے قوم کو کیا کہوں گا؟ وہ تو بالکل مجھ پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو اب وہی واقعہ یہاں پہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کیے دیتا ہے؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے، اور تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو سب کو معافی دینے والا اور تو بہت کارساز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور ان پہ نازل کرے گا۔ وہ لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे दलील दे दी ना कि उनकी तौरात और उनकी अंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ था कि अल्लाह ने कहा कि रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और पाते क्या थे, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कहते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। वो और क्या कहते हैं उनको, और पाकीज़ा चीजों को हलाल बताते हैं और गंदी चीजों को उन पर हराम बताते हैं। और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे वो उनको दूर करते हैं। जो इन्होंने अपने आप से अपने ऊपर मुश्किलें कायम कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो उनको आसान करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। देखिए फलाह पाने का, कामयाबी का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा फार्मूला बता दिया कि जो नबी पर ईमान लाते हैं, उनकी हमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं, मीन्स कुरान है ना नूर, कि इसका इत्तबा करते हैं और इनके जो इसके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी पूरी फलाह पा जाएंगे। अल्लाह अकबर। और आप कह दीजिए ए नबी कि ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भेजा हुआ हूँ। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं भेजे गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तमाम दुनिया के लिए भेजा है। तो ये इसकी दलील है ये आयत कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह सुब्हानहू तआला का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और जमीनों में है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिंदगी वही देता है और वही मौत देता है। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकामात पर ईमान रखते हैं और इनका इत्तबा करो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि तुम राह पा जाओ। और कौम मूसा में से एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हदायत करती है और उसके मुताबिक इंसाफ भी करती है। हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि आप असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इसे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया और हमने इन पर अबर का साया फगन किया और इनको मनो सलवा पहुंचाया और ये नफीस खाने थे जो इनको दिए, जो कि हमने तुमको दिए और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान कर रहे थे। अब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमतें दी तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह के पास जाइए, आप अपने अल्लाह को कहिए कि अब हम तंग आ गए ये खाना खा के, हमें तो चाहिए कि वो जो हमने सूरह बकरा में नहीं पढ़ा था कि हमें तो चाहिए कि हमें दाल चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें जो जमीन की सब्जियां हमने वो खानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ठीक है, उनको कहो कि अब चले जाएं। वो बैतुल मक़दस तो उन्हीं का शहर था कि वहां जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब क्योंकि जब वो अपने शहर से निकले थे, कब निकले थे इंशाल्लाह जहां आएगा मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब ये सारे वहां से निकले थे तो वहां पे दूसरी कौम ने अपना कब्जा कर लिया था। और अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रगबत करो और जुबान से ये कहते जाना कि तौबा है और झुके झुके दरवाजे में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे। जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद देंगे। सो बदल डाला इन जालिमों ने एक लफ्ज को। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको कहा था ना कि वहां जाते हुए अपना इस्तगफार करते हुए जाना, तो उन्होंने वो वर्ड ही बदल डाला। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी की बात कर रहे हैं। और कलमा जो खिलाफ था, इस कलमे के जिसकी इनको कहा गया था, उन्होंने इसी को बदल डाला। इस पर हमने उन पर एक आफत समाई भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया कर रहे थे। और आप इन लोगों से इस बस्ती के रहने वालों का जो कि दरियाए शूर के करीब आबाद थे, इस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हज से निकल रहे थे। अब देखिए ये हफ्ते का जो किस्सा यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मना किया जस्ट आजमाने के लिए था
ऐसा नहीं था कि मछलियों को कोई कांटे निकल आए थे या कोई ज़हर आ गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे कि वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जब उनको मना किया और उसी दिन मछलियाँ उबल-उबल के बाहर आती थी, तो उन्होंने क्या तरीका किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस दिन मना किया था, उससे 1 दिन पहले वहाँ पे नेट लगा आते थे और उस दिन मछलियाँ नहीं पकड़ते थे, उससे अगले दिन जाके, क्योंकि मछलियाँ पानी इतनी ज़्यादा ज़ोर से आता था कि वो नेट के अंदर मछली रह जाती थी, पानी बह जाता था। अब वो जो चालाकी कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं कि जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनको हफ्ते के रोज़ तो इनकी मछलियाँ ज़ाहिर हो कर उनके सामने आती और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी। हम इनको इस तरह आज़माया करते थे, इस सबब से कि वो बेहुक्मी करते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते थे। और जबकि इनमें से एक जमात ने यूँ कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है। अब क्योंकि एक एक ये 3 गिरोह में बँट गए थे। एक गिरोह जो था वो उनको मना करता था कि देखो अल्लाह का ये हुक्म है, तुम नहीं करो, तुम पे अज़ाब आएगा। और एक गिरोह वो था जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बात करें, वो कहते थे क्यों मना करते हो, इन्होंने थोड़ी बाज़ आना है, अब हमारा क्या है, हम तो नहीं ना करे, अल्लाह ने कुछ नहीं करना। तो हुआ क्या था कि वो जो गिरोह मना करा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उनको तो कुछ नहीं कहा, वो बच गए। लेकिन जो उनको मना नहीं कर रहा था, हालाँकि खुद नहीं कर रहे थे, वो और वो जो करने वाले थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों को बंदर बना दिया था। और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह कहते हैं, और जबकि उनमें से एक जमात ने यूँ कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह पाक हलाक करने वाला है या इनको सख्त सज़ा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज़र करने के लिए, इसलिए कि शायद ये डर जाएँ। सो जब वो इनको भूल गए, जो उनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया, जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे और उन लोगों को जो कि ज़्यादती करते थे, एक सख्त अज़ाब ने पकड़ लिया, इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन दोनों को, जो उनको मना नहीं कर रहे थे और जो दूसरों को कहते थे कि तुम इनको क्यों मना कर रहे हो, और उन लोगों को आज देखिए, अब अपने ऊपर ज़रा बात रख के देखिए कि हम कभी किसी को कभी समझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हमारे ही दोस्त कहते हैं, यार छोड़ो, तुम क्यों उसके पीछे पागल हो रही हो, तुम क्यों उसको बता रही हो, इसने कौन-सा मान जाना है। ये बिल्कुल वही बात है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यानी जब वो जिस काम से उनको मना किया गया था, इसमें हद से निकल गए, तो हमने इनको कह दिया कि ज़लील बंदर बन जाओ। और वो वक़्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूदियों पर क़यामत तक ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा, जो इनको सज़ाए शदीद तकलीफ़ पहुँचाते रहेंगे। बिलाशुबा इनका रब जल्द ही सज़ा देता रहेगा और बिलाशुबा वो वाक़ई बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहम वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ तो अपना गज़ब, अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं ना, कि इन पर ऐसा होगा, इन पे सज़ा होगी, और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर वो माफ़ी माँग लें, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आ जाते हैं, तो अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहम करने वाला है। और हमने दुनिया में इनको मुख्तलिफ़ जमातें कर दी। बाज़ इनमें से नेक थे और बाज़ इनमें से और तरह के थे। और इसके बाद अल्लाह कहते हैं कि हमने इनके खुशहालियों को बदहाली में आज़माते रहे कि शायद वो बाज़ आ जाएँ, कि इनके हालात अच्छे थे और कभी इनको अच्छे हालात से और कभी इनको बुरे हालात से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज़माया। इसीलिए कहते हैं कि जब आज़माइश आती है तो ज़रूरी नहीं कि मुश्किल की सूरत में आए। कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशुमार इनायतें करके भी आज़माता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्रगुज़ार होता है कि नहीं। आज़माइश 2 ही है, ये सब्र है या शुक्र है। अगर मुश्किल आती है, बंदा सब्र करता है, अगर अल्लाह नेमतें अता करता है, बंदा उस वक़्त शुक्र कर जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बेइंतहा बंदे को इनामात देते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशी हुए कि वो इस दुनिया फ़ानी का माल मता ले लेते और कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़फ़िरत होगी। हालाँकि अगर इनके पास वैसा ही माल आने लगे, तो भी वो ले लें। क्या इनसे इस किताब के इस मज़मून का अहद नहीं लिया गया था? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उनकी तौरा की बात कर रहे हैं कि क्या इनसे अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह की तरफ बजज़ हक़ बात के और किसी बात की निस्बत ना करना? तो उन्होंने इस किताब में जो कुछ था, इसको पढ़ लिया और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते हो? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो अपनी इस्लाह करें, सवाब ज़ाया नहीं करेंगे।
دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں ہم ان کو ضرور ثواب دیں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے آج یہ آپ اس بات کو اپنے اوپر لیجئے کہ تورا کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں کہ پہاڑ جیسے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، کوئی مصیبت آئی ہوگی کہ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، کیونکہ اگر تم اس کو پکڑتے ہو تو متقی بن جاؤ گے۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب جب مشکل آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب یہاں پہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے۔ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یا یوں نہ کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، سو کیا ان کی غلط کاریوں کا فعل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کا رب ہوں، تو وہی بات اللہ یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال بھی پڑھ کے سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا۔ جیسے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ متقی تھا، وہ نیک تھا، وہ ہماری آیات اس کو پہنچی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد وہ پھر اس سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے بدولت بلند درجے دیتے۔ دیکھیے اگر وہ نیک ہی رہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بڑے درجے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور دنیا کی طرف بھی ایسا مائل ہوا کہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیے اس سورہ میں ہم کتنی دفعہ پڑھے نا، آیت کو جھٹلایا، آیت کو جھٹلایا۔ آیت کو جھٹلانا کیا ہے؟ اب قرآن کے دیکھیں ہم کتنے احکامات ہیں جن کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں لکھا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایسے تھوڑی ہمیں پکڑیں گے۔ ہم کتنی آیات کو انکار ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم انکار کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم جب بھی اگر میں آلویز یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بہت مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کبھی مت کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے، یہ کبھی مت کہیں، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ کچھ سمجھ جائیں، یا بیان کر دیجئے کہ آیات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، شاید لوگ اس سے ڈر جائیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بڑی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو وہ ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر کا معاملہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم غائب کو نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس انسان کو کس لیے پیدا کیا، لیکن دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی عذاب میں نہ ڈالے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، مطلب ان کو دل سے وہ اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔
اور یہی لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم یاد کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ ان کو کوئی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ اس کے اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا وقت اچانک آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان کا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کیا نشانیاں بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں غائب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب واقعہ ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کی خاطر اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غائب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے وہ احد کی جنگ میں گئے تھے اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، یا ان کو جو نقصان پہنچا تھا، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجئے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے تھے اور انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی بھیجتے صحابہ کو؟ ہم سوچتے نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں بہت سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے غائب کی باتوں کا پتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ اور دیکھیے یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے محبت حاصل کر سکے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اسے سکون حاصل کر سکے۔ پھر جب میاں بیوی نے قربت کی تو ان کا حمل ہلکا سا ٹھہر گیا، تو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس ہلکے سے حمل کو وہ عورت جو ہے اس کی بیوی ہے وہ لیے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں پیر کے پاس گئے تھے، اس نے دعا کی تو ہو گیا، فلاں کے پاس گئے تھے، اس نے کہا کہ یہ پڑھو تو اس لیے میری اولاد ہو گئی۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब मैं अपना कर्म करता हूँ, जब मैं उनको सही सलामत औलाद देता हूँ, तो बजाय इसके कि वो मेरा शुक्र अदा करें, वो फिर शरीकों के पास चले जाते हैं। और अल्लाह पाक अल्लाह पाक है और इसका कोई शरीक नहीं है कि ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा ही नहीं कर सकते। वो तो खुद पैदा किए हुए हैं और वो इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते और वो खुद भी मदद नहीं किए जाते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो, तो तुम्हारे कहने पर नहीं चले। तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, हाँ तुम उनको पुकारो या तुम उनको ना पुकारो। वाक़ई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो, वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। सो तुम इनको पुकारो, फिर भी इनको चाहिए कि तुम्हारे कहने का जवाब दें अगर वो सच्चे हैं। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं? या इनके हाथ हैं जिनसे वो कोई चीज़ थाम सके? या इनकी आँखें हैं जिससे वो देख सके? या इनके कान हैं जिससे वो सुने? आप कह दीजिए, तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरी ज़रर रसानी की तदबीर करो और फिर मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। लेकिन यकीनन मेरा परवरदिगार अल्लाह है, जिसने ये किताब नाज़िल फरमाई है और वो नेक बंदों की मदद करता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार एक बात कहते हैं कि जो अल्लाह के मुख़लिस बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो, तो उनको ना सुने और उनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं, हालाँकि वो आपको देख नहीं रहे होते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं क्योंकि बुत होते हैं ना, तो उनकी आँखें ऐसी बनी होती हैं, वो लगता है कि वो देख रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो देख नहीं रहे, आप दरगुज़र को इख्तियार करें, कि आप इनको इग्नोर कर दें। नेक काम की बस उनको तालीम ज़रूर देते रहें, जाहिलों से किनारा कश हो जाए। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे, तो अल्लाह की पनाह माँग लिया करें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जब दिल में कभी वसवसा आए, वसवसा क्या होता है? इंसान का दिल बैठा-बैठा लगता है, अचानक सैडनेस सी हो जाती है, डिप्रेशन सा लगता है, तो उसका इलाज अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया ना कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर कर देगा। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आता है, तो वो याद में लग जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने लग जाते हैं, सो यकायक इनकी आँखें खुल जाती हैं और जो शयातीन के ताबे हैं, वो उनकी गुमराही में खिंचे चले जाते हैं, बस वो बाज़ नहीं आएँगे। और जब आप कोई मोजज़ा इनके सामने ज़ाहिर नहीं करते, तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोजज़ा क्यों नहीं लाए? आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ, जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा जाता है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है, तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि कुरान पढ़ा जाता है, तो मेक श्योर किया कीजिए ये अल्लाह का हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए, कई दफ़ा होता है कि गाड़ी में कुरान लगा होता है, हमने सीडीज़ लगाए होते हैं या कुछ भी, तो साथ हम फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए, तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो, मीन्स के गौर से सुना करो और खामोश रहा करो। उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस वक़्त रहमतें नाज़िल होती हैं। और ऐ शख्स अपने रब को याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ। सुबह और शाम याद किया कर और अहले गाफिल में से मत हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं, कौन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक? उसके फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो तेरे रब के नज़दीक हैं, वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते रहते हैं। और ये वही फरिश्ते हैं कि जब इंसान तौबा करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो उनके लिए बख्शिश की दुआएँ माँगते हैं जो अल्लाह से तौबा माँगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें भी तौबा करने वाला बना दे। आज के इस पूरी जो हमने पढ़ी सूरह, इसमें सूरत अनफाल में इतने सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसको समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता कर दे।
आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम इंशाअल्लाह सूरत अनफाल स्टार्ट करते हैं। अनफाल का मतलब है माले गनीमत, और इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि जंग बदर के वाक़ये के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं और इस जंग से हमें क्या नसीहत मिल रही है। क्योंकि देखिए कि ये जो सूरा है ये मदनी सूरा है और इसकी 75 आयत हैं और 10 रुकू हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आते हैं, एक आज़ाद रियासत मुसलमानों की बन रही है। जितने कबीले उनके पास थे, इर्द-गिर्द थे, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया था कि अगर कोई दुश्मन हमला करने आएगा, तो हम सब मिलके उसके साथ लड़ाई करेंगे ताकि हम महफूज़ रह सकें। और अगर जिसने ये बात नहीं मानी थी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ठीक है, इस बात पे एग्री करो कि अगर कोई हम पे हमला करने आता है, तो तुम उनके साथ मिलके हम पे हमला नहीं करोगे। तो इस तरह से एक पूरी आज़ाद रियासत हो गई। लेकिन मुसलमानों को जो खतरा होता था वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से था, और यहूद जो थे वो मदीना के अंदर थे। तो अब छोटे-छोटे सरिये तो हो रहे थे, लेकिन अभी तक बड़ी कोई जंग नहीं हुई थी। तो इस वक़्त जो जंगे बदर के बारे में था कि मुसलमानों को पहली जंग बड़ी और इतनी कामयाबी हुई कि मुशरिकीन मक्का जो थे उनके 70 लोग मारे गए। 70 लोगों को जो मुसलमान थे वो अपने साथ कैदी बना के ले आए थे। अब उसी के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि क्योंकि निकले जब ये थे ना, अबू सुफ़ियान एक काफ़िले के साथ वापस मक्का की तरफ जा रहे थे, शाम से मक्का जा रहे थे। अब शाम से जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको मदीना की एक वादी से गुज़रना पड़ता था। तो जैसे मुसलमानों को ये पता चला तो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयार हो गए कि क्योंकि अबू सुफ़ियान को ये मज़ा चखाना चाहते थे, क्योंकि मक्का में उन्होंने बहुत तंग किया था। छोटे-छोटे सरिये वैसे भी हो रहे थे कि हम उनको मुसलमान उनको दिखाना चाहते थे कि मुसलमान अब बहुत ताकत में है, तुमने इतना ज़ुल्म किया उनके ऊपर, अब वो तो अपना बदला ले सकते हैं। अब जैसे ही अबू सुफ़ियान भी काफ़ी समझदार था, उसको पता चला, तो उसने अपने के लोगों को भेजा कि मक्का वालों को जाके बताओ कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है। अब वहाँ से मक्का से फिर सारे लोग कहते हैं कि जो हो सकते थे, जो खुद नहीं आ सके उन्होंने अपना सामान दे दिया, किसी ने घोड़े दिए, किसी ने कुछ। तो बहुत बड़ा एक लश्कर जो 1000 से ज़्यादा का था, वो वहाँ से आया अबू सुफ़ियान की हेल्प करने के लिए। अब जब मुसलमान यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी बिल्कुल तैयारी, उनको नहीं पता था कि वहाँ से जो है मुशरिकीन मक्का वो आ रहे हैं लड़ाई के लिए। अब ये क्योंकि अबू सुफ़ियान का तो छोटा-सा काफ़िला था, माले गनीमत बहुत ज़्यादा उनको मिलना था, और दूसरी तरफ एक कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर था। अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चॉइस दी थी कि अगर तुम दोनों में से तुम जहाँ भी जाके जंग करोगे तुम्हें कामयाबी तो मिलनी है। अब एक तरफ माले गनीमत था कि अगर उसकी लालच होती तो उधर जाते तो बहुत सा माल मिलना था, और दूसरी तरफ ये था कि मुशरिकीन मक्का को भी ये मतलब बताने की ज़रूरत थी कि देखो हम अब इतने कमज़ोर नहीं रहे जिससे तुम हमें समझ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता चूज़ किया। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा गए थे कि किस तरह से मदद की और किस तरह से उनको कामयाबी हुई। तो कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जिनका दिल थोड़ा-सा डर भी रहा था कि हम तो अबू सुफ़ियान के छोटे से काफ़िले के साथ लड़ाई करने के लिए निकले हैं। तो अब इतना बड़ा काफ़िला आ गया, तो उसके बारे में सारा आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात दे रहे हैं और उनके थ्रू हमें क्या बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि अब माले गनीमत के बारे में लोग पूछते थे कि क्योंकि जब तक इस्लाम से पहले का तरीका ये था कि जिसके हाथ में जो माल आता था वो उसका हो जाता था। तो अब वो ये पूछते हैं कि अब इस्लाम आ गया है तो अब इसकी डिवीज़न कैसे होगी? तो आप फरमा दीजिए, ए नबी आप इनको कह दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं। सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब आप गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले कैसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो उनके कलूब डर जाते हैं। अल्लाहू अकबर। और जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो वो आयत इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और इसके बाद अल्लाह कहते हैं कि वो लोग जो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं और इनके रब के पास बड़ी मग़फ़िरत और इज़्ज़तों की रोज़ियाँ हैं। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गराह समझती थी।
اب وہ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو ایک چھوٹے سے قافلے سے لڑنے جا رہے ہیں، جب ان کو لگا کہ اتنے مشرکین مکہ تو پورے کے پورے آگے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کا دل ایسا ہوا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت اللہ کو، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور اس کا ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر چکا تھا کہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ تم دونوں میں سے کسی گروہ کی طرف بھی جاؤ گے تو کامیابی تمہیں ملے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ جو اسلحے کے بغیر لوگ تھے وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان لے کے، اور اس میں بہت مال غنیمت تھا۔ دوسری طرف جو لوگ تھے وہ تو اسلحے سے لیس آئے تھے، تو وہاں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کو جڑ سے کاٹ دے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ اس قافلے سے جا کے جنگ کریں گے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اور یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے رہیں بے شک اس بات کو۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ دیکھیے وہاں سے جو کفار مکہ سے لوگ آئے تھے وہ 1000 کے قریب تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ہی فرشتے نازل کر رہے ہیں کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہہ رہے لڑائی تمہیں ہی کرنی ہے، فرشتے اس لیے نازل ہوئے تھے کہ تمہارے دل میں سکون آ جائے اور تمہیں ہمت یہ ہو جائے کہ تم لڑائی جب کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ کافروں کے اوپر یہ روب طاری کر دیا، اور انہوں نے وہ مسلمانوں کو جو 313 تھے اتنی زیادہ تعداد میں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرح سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک اور صاف کر دے، اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ شیطانی وسوسہ کیا تھا کہ وہ ڈر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ اب یہ کیا کر رہے تھے فرشتے؟ ان کو اتنی ہمت دے رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے قدم بڑھاؤ، ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ان میں ہمت بڑھائی اور ادھر کافروں کے دل میں ان کا روب ڈال دیا۔ ابھی کبھی بھی دیکھیں جب بھی ایمان والے کمزور ہوتے ہیں نا، کبھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنی بات بیان نہیں کر پاتے۔ اب چھوٹی سی اگزامپل لیجئے، گھر کا معاملہ لیجئے کہ اگر ساس اور بہو میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کسی قسم کی، اب ساس ہے فار ایگزامپل، میں الٹا آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں کہ ساس ابھی بیچاری ہے، اب بہو جو ہے وہ زوردار ہے، اب وہ بول رہی ہے، وہ ان کو جھوٹا کسی بات میں ثابت اگر کر رہی ہے، اور ساس جو ہے وہ ایماندار ہے، نیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیں گے۔ یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں روب ڈال دے گا اور یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہو جائے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، دیکھیے ہر بات میں ہر آیت کو آپ یوں لیجئے جیسے یہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یہی مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ایک طرف ادھر سکون دیتا ہے تو دوسری طرف روب بھی ڈال دیتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں تمہارا روب ڈال دیتا ہوں، سو تم لوگ گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مارنا تم نہیں ہے، صرف جو فرشتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو سکون دیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑی سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو
اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے مقابلے میں جاؤ تو اپنی پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا اللہ کا غضب کا مستحق ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جا رہے تھے، بدر کی جنگ میں، تو انہوں نے ریت جیسے ہاتھ میں پکڑ کے نا ایک مٹھی تو کافروں کی طرف زور سے پھینکی، اور کہتے ہیں کہ اس سے ان کی آنکھوں میں انہیں نظر آنا بند ہو گیا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر ان کے مقابلے میں مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرح سے ان کی محنت کا خوب عوض دے، خوب بدلہ دے۔ لا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ دیکھیے ایسے کبھی بھی معجزے ہوتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں، تو آپ یہ دیکھا کیجئے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ، شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو پھر میں بھی وہی کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا مانو، اور اس کے کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو۔ سنتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ غور کیجئے اس سینٹنس کو، کہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خوبی دکھاتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور روگردانی کرے اور بے رخی کرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ اور تم اس وبال سے ڈرو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ کہ گن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں برائی دیکھو اس کو روکو۔ برائی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا، ہم تو نہیں کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، یہ مکہ میں جب مسلمان تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھائیں گے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، مدینہ دیا، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت بخشی، اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں خیانت کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ اب غور کیجئے پھر سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اور اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ دیکھیے یہی دونوں چیزیں، اگر مال آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے، آپ کا حلال مال ہے، اگر آپ کی اولاد کی تربیت آپ نے ایسی کی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی، اور آپ کی نیک اولاد ہے نا، تو یہی اولاد آپ کو جنتوں کا وارث بنا دے گی۔
اور اگر اس کے الٹ ہے تو یہی اللہ کا امتحان بن جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کرو جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل ہی کر ڈال لیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر تو اللہ کی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ان کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلیوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ جب یہ باتیں سنتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہوئی، یہ تو ہم نے بڑے ایسے قصے سنے ہوئے ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دیکھیے اپنے لیے خود ہی بد دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم بڑے سچے ہیں اور ہمارے پاس تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے۔ تو اس پہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر ہم پہ عذاب نازل کر کہ آسمان سے پتھر برسا یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب کر دے، مینس کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ دیکھیے یہ مشرک ہیں، مشرکین مکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان پہ عذاب نہیں ڈالے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر مسلمان، اگر نیک لوگ، اگر مومن لوگ، اگر متقی لوگ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس پہ رحمت کرے گا۔ آپ استغفار آپ اپنی عادت بنا دیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کا متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو متولی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم متولی نہیں ہو، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو متقی نہیں ہے وہ خانہ کعبہ کا متولی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نمازیں، اب دیکھیے کہ تھے یہ مشرک لیکن یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ حج بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب ان کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مزہ چکھو عذاب کا۔ بلا شک یہ کافی لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، مطلب ایسے لوگوں پہ مال لگا رہے ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت بن جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ میں ہی جمع ہونا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پیچھے ہو چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ غصہ بتا رہے ہیں، اپنا غضب بتا رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی پچھلے بخش دے گا، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہی ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر وہی بات آگی نا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور اگر روح گردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا 9واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اتنی خوبصورت ہم نے آج باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جیسے ہمارا بھوک کا روزہ ہے، ایسے ہی ہماری آنکھوں کا روزہ، ہمارے ہاتھ کا روزہ، ہماری زبان کا روزہ، ہمارے چلنے کا روزہ، ہمارے دل کا روزہ بھی ہو جائے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने गुनाहों से हिजरत करने की तौफीक अता करे, हमें अपने नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता करे, ताकि हमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए हमारी कोशिशें देखनी है बस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि हम एंड तक कहाँ पे गए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल और मंज़ूर कर ले और ना सिर्फ़ फिर इस रमज़ान में बल्कि हमेशा-हमेशा के लिए हमें इन तमाम बुराइयों से हमारा छुटकारा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।